آقا کی شان دیکھیے کہ وہ قرض لینے کے لیے آیا اور اس طرح کا بیہیویئر کیا، چادر کو کھینچا، حضور کا نرم و نازک گلے پر نشان آیا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے معاف کر۔ علیہ السلام نے کسی غلام کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی پر ظلم کی مارنا پیٹنا تو دور کی بات، کبھی کسی کو ڈانٹا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سے بات کی نرمی کے ساتھ بات کی، خوش دلی کے ساتھ بات کی، لیکن اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب معاملہ خدا کا آ جاتا، معاملہ اللہ کے لیے آ جاتا، تو وہاں آقا علیہ السلام جلال میں آ جاتے۔ آپ کریم تھے اپنے معاملے کے متعلق۔ وہ آپ نے سنا کہ اگر کسی بدو نے، جسے بارگاہ مصطفیٰ کی تعلیم نہیں تھی، وہ اچانک آیا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس نے آ کر وہ جو حضور کے گلے مبارک کے اندر چادر تھی نا، سردی کے موسم میں ایک دفعہ آپ نے کھدری چادر پہنی ہوئی تھی، جیسے گرم شال وغیرہ ہوتی کھدری قسم کی، ایسی اس نے آپ کے گلے کے اندر اس چادر کو یوں بل دے کر کھینچا اور کیا کہا، مجھے بھی عطا کیجیے۔ وہ سوال کر رہا ہے، حالانکہ نہ حضور نے دینا ہے، اسے کوئی قرض تھوڑا دینا تھا۔ یعنی جو آپ لوگوں کے اندر یہ تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت، اب اس کے مانگنے کا طریقہ بدو تھا نا، دیہاتی تھا، علم سے جاہل تھا، حضور کے بارگاہ کے آداب نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق انہوں نے کمیٹیاں بھی نہیں بنائی تھیں حضور کے ادب سکھانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ آیت کریمہ حضور کے ادب کے لیے ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کی کمیٹی بن گئی تھی، جو بھی حضور سے ملنے کے لیے آئے ان کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب سکھاؤ، کہ وہ یوں ہی منہ اٹھا کر نہ چلا جائے، بلکہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو طریقے ساتھ جائے۔ یہاں تک کہ حضور سے جب گفتگو کرے تو اپنی آواز کا لیول بھی حضور کی آواز سے اونچا نہ کرے، اپنی آواز اپنی گفتگو سے حضور کو ایسا نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اگر ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے تو کمیٹیاں بنا دی تھی، وفد کو جب ملنے کے لیے آتے ان کو سمجھاتے تھے یہ عام بارگاہ نہیں ہے، اس بارگاہ کا ادب خدا نے سکھایا ہے۔ لیکن اس کے پہلے کی بات ہے، وہ بدو جب آیا اسے کوئی سمجھ نہیں تھی، تھا تو مسلمان، وہ مومن ہو گیا تھا، حضور کی بارگاہ میں صحابی کا درجہ پا گیا تھا، لیکن بارگاہ کا ادب نہیں تھا۔ چادر مبارک جو گلے مبارک کے اندر تھی، کھدری تھی، اس کو بل دے کر کھینچا اور کیا کہہ رہا ہے، مجھے بھی دیجئے جو ان کو دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس پر ہی خفا نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو غصہ آیا، صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا، ان کو ٹوکنا چاہا، ان کو سمجھانا چاہا، حضور نے فرمایا نہیں، رک جاؤ۔ حضور علیہ السلام کے اسی حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ اتنا اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ کے گلے مبارک پر وہ کھدری چادر کا نشان پڑ گیا۔ دیکھیں کچھ دینا بھی، اس طرح کا واقعہ ایک قرض دار کا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لیا تھا یہودی سے، اور وہ جب آیا تو اس نے یہ تقاضا غصے کے ساتھ کیا، چادر مبارک کو پکڑ کر کھینچا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عصیم چڑھا لی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا حق ہے۔ آپ بجائے اس بات کے کہ مجھے کہیں کہ یا رسول اللہ ان کا قرض واپس کر دیں، آپ ان پر غصہ کر رہے ہیں۔ آقا کی شان دیکھیے کہ وہ قرض لینے کے لیے آیا اور اس طرح کا بیہیویئر کیا، چادر کو کھینچا، حضور کا نرم و نازک گلے پر نشان آیا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ فرمایا نہیں عمر ایسا نہیں کرو، غصہ نہیں کرو، بلکہ مجھے کہو کہ ان کا قرض واپس کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام اس قدر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
اپنے معاملے کے اندر عفو و درگزر کرنے والے تھے۔